نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ واقعہ معراج ایک عظیم الشان معجزہ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم ترین اعزاز ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا منفرد اور ممتاز واقعہ ہے۔ اس واقعے میں جہاں ایک جانب قدرت الہی کی نشانی، صداقت نبوت کی دلیل موجود ہے، تو دوسری طرف اس میں بے شمار عبرت اور نصیحتیں موجود ہیں اور عقیدہ اور عمل سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ اس واقعے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور تسلی کا ذریعہ بھی فراہم کیا کہ جہاں پر صورتحال یہ تھی کہ اہلیان مکہ نے آپ پر زندگی تنگ کر دی تھی اور دنیا میں آپ پر مختلف باتیں یہ لوگ کر رہے تھے جس سے آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو سفر معراج کروا دیا۔ یہ سفر محبوب کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھا اور اس کے ذریعے آپ کو عین الیقین حاصل ہوا، دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی بالکل ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ وہ ابتدائی آیت میں یہ مضمون موجود ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کلمہ تعجب، یعنی یہ واقعہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام طور سے جو واقعات ہوتے ہیں انسانی زندگی میں، اس سے یہ ہٹ کر واقعہ ہے۔ اسرا، رات کے وقت میں یہ واقعہ ہوا، یعنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے۔ بعبدہ، صفت عبدیت بیان کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ الہ نہیں ہیں، الہ کی صفات نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعبدہ میں یہ اشارہ ہے کہ یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ صرف روحانی سفر نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی سفر تھا، اور بتایا گیا کہ یہ سفر آغاز اس کا ہوا ہے مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ فی الحال تو مسجد حرام نہ تھی جس وقت یہ سفر ہوا، لیکن مستقبل میں یہ مسجد بن جائے گی۔ تو یہ سفر ہوا ہے رات و رات۔ بارکنا حولہ، جس جگہ آپ تشریف لے گئے اس کے ارد گرد کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے برکت دی ہے۔ یہ برکت روحانی طور پر بھی ہے اور مادی طور پر بھی۔ روحانی طور پر برکت اس طرح ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، کوہ طور وہاں پر واقع ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہاں رہی ہے، بیت المقدس وہاں موجود ہے۔ جبکہ مادی طور پر برکت یہ ہے کہ وہاں پر ہرے بھرے باغ ہیں، قسم قسم کے میوے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں بتائیں اور ان نشانیوں کے ذریعے آپ کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ اس کا یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جو مسجد اقصی سے لے کر کے ساتوں آسمان اور اس سے اوپر کا جو سفر ہے وہ احادیث میں آیا ہے، جس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ واقعہ کتب احادیث میں 30 صحابہ اور صحابیات سے مروی ہے۔ اصحاب سیر اور مورخین کا اس بات پر تو اتفاق ہے
کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے، لیکن ہجرت سے پہلے کب ہوا ہے اس میں اختلاف ہے۔ سال، مہینہ، تاریخ تینوں کے حوالے سے مختلف اقوال مذکور ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک قول 27 رجب بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 27 رجب یقینی تاریخ نہیں ہے۔ اس طرح یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایک رات تھی کہ جس میں ایک واقعہ ہو گیا۔ اس رات کی اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ رات دوبارہ آتی ہے اپنی کسی خاص خصوصیات کے ساتھ۔ جیسے لیلۃ القدر ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال رمضان میں آتی ہے، لیکن شب معراج ایسی کوئی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ہر سال آتی ہو اور اس کی اپنی کوئی خصوصیات ہو۔ نہ تو وہ تاریخ متعین ہے اور نہ ہی اس رات کی کوئی خصوصیت ہے، لہٰذا اس رات کی کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے بعد آنے والے دن میں کوئی روزہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو مشہور ہے کہ واقعہ معراج میں آپ کو التحیات عطا ہوا اور اس کے کلمات ادا کیے گئے، یہ بات بھی موضوع محدثین نے قرار دی ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے۔ التحیات یا تشہد، اس بارے میں صحیح قول وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے کہ تشہد کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی صحابہ کو سکھلائے تھے۔ اہل سنت والجماعت کے محققین علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ حالت بیداری میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ سفر ہوا تھا، یہ خواب نہیں تھا بلکہ جسمانی سفر تھا۔ احادیث میں اس واقعے کی جو تفصیلات مذکور ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس رات حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ حتیم کعبہ کا شمالی حصہ جو دیوار میں گھرا ہوا ہے، یہ وہ حصہ ہے جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو کی تو یہ حصہ شامل ہونے سے رہ گیا تھا، تو اس حصے کو ایک دیوار سے گھیرا ہوا ہے، اسی کو حتیم کہتے ہیں اور اسی کو حجر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا، فرشتے نے گردن سے ناف تک یہ حصہ چیر دیا، اس کے بعد سینے سے دل کو نکال لیا، پھر میرے سامنے سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھرنے کے بعد اسے واپس سینے میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا، اس کا رنگ سفید تھا اور اس کا نام براق تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا، جب میں اس پر سوار ہونے لگا تو وہ مچلنے لگا اور اس پر بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق، تجھے خبر ہے تجھ پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص سے زیادہ معزز کوئی ہستی آج تک سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر روانہ ہوئے اور بیت المقدس پہنچ گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزر ہوا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس سے باہر ایک پتھر کے حلقے سے جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا۔ یہ وہ پتھر تھا کہ جس سے انبیاء علیہ السلام
اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی رہنمائی کی ہے۔ اگر آپ نے شراب کو اختیار کیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر کے آسمان دنیا پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ تب فرشتوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو مبارک ہو۔ پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا سلام کا، اور پھر فرمایا نیک بیٹے، نیک پیغمبر کو خوش آمدید ہو۔ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب روحیں موجود تھیں۔ دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ دائیں جانب جنتی روحیں تھیں اور بائیں جانب جہنمی روحیں تھیں۔ تو دائیں جانب جو روحیں تھیں وہ ان کی اولاد ہے تو وہ جنت میں ہے تو خوش ہو جاتے، اور بائیں جانب بھی ان کی اولاد ہے لیکن وہ جہنمی ہے تو غمگین ہو کر رو پڑتے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس کا دروازہ کھولنے کا کہا تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا تو میرے سامنے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام موجود تھے۔ یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ وہاں جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یہ یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے دونوں کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے کہا ہم لوگ اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے کر پہنچے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ پھر چوتھے آسمان پہنچے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہیں سلام اور اس کا جواب لیا۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان کو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں داخل ہونے والے ان کی امتیوں کی تعداد میری امت سے زیادہ ہے۔ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ میرے بعد آئے ہیں
اور ان کی امتیوں کی تعداد میری امتیوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ اس پر رونے لگے۔ یاد رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رونا تھا اس کا سبب معاذ اللہ حسد نہ تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ہر نبی اپنی امت پر شفیق اور مہربان ہوتا ہے، تو ان کی امت کے لوگوں نے چونکہ سرکشی اور نافرمانی کی، ان کی اس حالت پر افسوس کرتے ہوئے رو پڑے تھے۔ پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا تعارف جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کو سلام کیا۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ سلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور میرا یہ پیغام انہیں دیں کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور پانی بہت شیریں ہے، لیکن یہ چٹیل میدان ہے، ان کو اس میں پودے لگانا ہے، اور جنت کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یعنی جنت میں جو ہے انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور بدلہ حاصل ہوگا۔ تو گویا کہ جنت جو ہے اس میں پانی موجود ہے، نہریں موجود ہیں، لیکن باقی خالی پڑا ہوا ہے۔ تو جو باقی حصہ خالی پڑا ہوا ہے، اس جگہ انسان جو عمل کرے گا اس عمل کے مطابق وہاں پر جو ہے اس کے لیے محل وغیرہ تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ ایک ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے امت کو کہ وہ نیک اعمال بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، اور یہ جو تسبیحات بتائی ہیں ان تسبیحات کا ورد کرتے رہیں۔ جتنا وہ تسبیحات کرتے رہیں گے، جتنا وہ نیک عمل کرتے رہیں گے، ویسے ویسے ان کے لیے وہاں پر جو ہے محل اور انعامات اور اعزازات وغیرہ تیار ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ سبز، خوبصورت، باریک ریشمی جوڑے میں وہ موجود تھے۔ ان کے 600 بازو تھے اور ان بازو سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ پھر اس جگہ ایک عجیب سماعت طاری ہو گیا۔ سدرۃ المنتہا جس کا ذکر آیا ہے، سدرہ بیری کے جھاڑ کو کہتے ہیں، اور منتہا کا معنی ہے جائے انتہا، آخری جگہ، یعنی تمام مخلوقات کے علم کی انتہا اور معلومات کی رسائی یہیں تک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے احکام یہیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے یہاں سے لے لیتے ہیں، اور فرشتے اپنی چیزیں، اپنی خبریں وغیرہ یہاں تک لے کر جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہاں سے لے لیتا ہے۔ اس درخت کے پھل کے بارے میں فرمایا کہ مقام ہجر کے مٹکوں کے مانند تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں جاری تھی، 2 نہریں باطنی اور 2 نہریں ظاہری تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ 2 باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور یہ 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات کی ہیں۔ پھر آپ کو مزید اوپر لے جایا گیا جہاں قلم کی چڑچڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور پیش کیا گیا۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا، تو میں نے دودھ لے لیا۔
جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد مجھ پر دن میں 50 وقت کی نمازیں فرض ہو گئی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ میں واپس ہوا، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا حکم ملا ہے؟ میں نے بتایا کہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت پر دن بھر 50 نمازیں ادا کرنا اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات امت کی خیر خواہی کے لیے کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جائیں اور اپنی امت کے لیے اس میں کچھ تخفیف کا سوال کریں۔ میں واپس آیا تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر جب میں واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ میں پھر واپس ہو گیا تو مزید 10 نمازیں کم ہو گئی۔ واپسی پر پھر وہی بات موسیٰ علیہ السلام نے دہرائی۔ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو مزید 10 کم ہو گئی۔ پھر واپسی پر انہوں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو مزید 10 نمازیں کم ہو گئیں۔ تو گویا کہ اب جو ہے 10 نمازیں رہ گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور مجھے 10 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا۔ پھر واپسی پر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ میں پھر اپنے رب کے پاس گیا تو مجھے 5 وقت نماز کا حکم مل گیا۔ پھر واپسی پر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ملا؟ میں نے بتایا کہ روزانہ 5 اوقات نماز کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی امت 5 وقت روزانہ نماز کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں پر تجربے کیے ہیں اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی انتھک کوشش کی ہے۔ آپ واپس جا کر اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کی درخواست کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب میں فرمایا کہ بار بار جانے اور تخفیف کا سوال کرتے رہنے سے میں شرمسار ہو گیا ہوں۔ اب میں اس حکم پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں، یعنی یہی 5 نمازیں اب ہم اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔ نماز تو 5 اوقات ہیں مگر ثواب 50 اوقات کا دوں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک شفقت اور ان کے ذریعے پوری امت پر جو ہے یہ رحمت ہے، فضل ہے کہ 5 نمازیں فرض کی لیکن اجر اور ثواب جو ہے وہ 50 کا ہے۔ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئی۔ پہلی چیز یہ 5 نمازیں ہیں، دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا عظیم تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کبھی بھی اور کچھ بھی شرک نہیں کرے گا تو اس کے کبیرہ گناہ بخش دیے گئے۔ یہ جو ہے خوشخبری آپ کو دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی۔ جنت کی کنکریاں آبدار موتی ہیں، زمین خالص مشک کی ہے۔ جنت میں حوض کوثر کا مشاہدہ کیا، اس کے دونوں کناروں پر جوف دار موتیوں کے خیمے تھے۔ شب معراج میں آپ کا ذکر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے، جس سے وہ اپنے چہرے
اور سینے نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرنے والے ہیں، اور ان کی عزت اور آبرو پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ امت محمدیہ کے یہ وہ خطباء اور مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں لیکن خود کو بھول جاتے ہیں، یعنی خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم پر مقرر فرشتوں سے بھی ملاقات کی۔ سب نے آپ کا استقبال کیا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر ایک فرشتے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے یہ پیدا ہوا اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اگر کبھی مسکراہٹ آتی تو پھر یقیناً آج ہی کے دن آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے زمین کی طرف واپس آئے اور آپ کی خاطر تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، رات گزر گئی، صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پہنچے اور حتیم جا کر لوگوں سے الگ تھلگ غمزدہ بیٹھ گئے۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے۔ اسی دوران اچانک ابو جہل اس جانب آ نکلا اور قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ازراہ مذاق ہی پوچھا، کوئی نئی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں مکہ کے لوگوں کو جمع کروں تو آپ ان کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل کہوں گا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور مجلس لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی کہ مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی ہے۔ اس پر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، مختلف باتیں کرنے لگے، تمسخر کیا، مذاق کیا اور کہنے لگے کہ 40 دنوں کا سفر چند گھنٹے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں سے کسی نے کہا کہ بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا ہے۔ اس کی بناوٹ اور شکل کے بارے میں ان سے سوال کریں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے بیت المقدس سے متعلق سوالات کرنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سخت تکلیف پہنچی، اور یہ تکلیف واضح تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے تو وہاں نہیں گئے تھے کہ وہاں بیت المقدس کا معائنہ کریں اور وہاں کی چیزیں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء سے ملاقات اور ان کی امامت میں مشغول تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مشکل کا حل یہ نکالا کہ بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سوال کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے رہے۔ تفصیلات سن کر انہوں نے کہا بیت المقدس تو ٹھیک اسی طرح ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی سچائی تسلیم نہیں کی اور کہا بات تو سچی ہے مگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، اتنی طویل مسافت کو چند گھنٹوں میں طے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ میرے ساتھی کیا کہتے ہیں؟
تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس گیا اور واپس آیا ہوں، اس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، کیونکہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک دن میں کئی بار جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ تو جب میں اس پر یقین رکھتا ہوں تو اس پر کیوں یقین نہ کروں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے راتوں رات 7 آسمان کی سیر کی ہے تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔